سجدے کی اسلام میں اتنی بڑی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بندہ اس حالت میں رب کے لیے انتہائی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ عبادت میں اس کا خاص مقام ہے جس سے بندہ اللہ کے بے حد قریب ہوتا ہے، اس سے سرگوشی کرتا ہے اور خوب خوب دعائیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ مسلم شریف۔ ناظرین کرام، اللہ کو یہ ادا بے حد پسند آتی ہے اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ الحجر۔ اللہ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انکار کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اس لیے خالص ہو کر اللہ کے لیے سجدہ بجا لائیں اور ہرگز کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ سجدے کے مقامات 14 یا 15۔ یہاں پر اس موضوع میں سجدہ سے مراد نماز کے 2 سجدے نہیں بلکہ قرآن کریم کے 15 مقامات کی تلاوت پہ ایک سجدہ کرنا ہے، جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، خواہ وہ مقام نماز کے دوران آئیں یا بغیر نماز کے۔ احناف کی طرح شافعیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں، البتہ سورہ حج میں شافعیہ کے نزدیک 2 سجدے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 سجدہ ہے۔ اہل الحدیث 15 سجدے مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید میں 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل اور 2 سورۃ الحج میں۔ سنن ابی داؤد حسن۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو یہ دونوں سجدے نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے۔ ابو داؤد حسن۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف نے ابو اسحاق السبعی کا قول نقل کیا ہے، میں نے 70 سال سے لوگوں کو سورہ حج میں 2 سجدے ہی کرتے پایا ہے۔ سجدہ تلاوت کے 15 مقامات و آیات: نمبر 1 سورۃ الاعراف آیت نمبر 206، نمبر 2 سورۃ الرعد آیت نمبر 15، نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 49، نمبر 4 سورۃ الاسراء آیت نمبر 107، نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58، نمبر 6 سورہ حج آیت نمبر 18، نمبر 7 سورہ حج آیت نمبر 77، نمبر 8 سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، نمبر 9 سورۃ النمل آیت نمبر 25، نمبر 10 سورہ سجدہ آیت نمبر 25، نمبر 11 سورہ صاد آیت نمبر 24، نمبر 12 سورہ فصلت آیت نمبر 37، نمبر 13 سورہ نجم آیت نمبر 63، نمبر 14 سورہ الانشقاق آیت نمبر 21، نمبر 15 سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ فقہ السنہ۔ ان جگہوں کی تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا مشروع ہے، خواہ تلاوت نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کی ان آیات سے گزرتے تو سجدہ کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ صحیح مسلم۔ ناظرین کرام، سجدہ تلاوت کا حکم۔ سجدہ تلاوت کے مقامات پر سے جب گزر ہو تو سجدہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل تلاوت فرمائی، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے امراض سجدہ تلاوت کیا۔ جب آئندہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا، لوگوں، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا۔ بخاری شریف۔ حضرت نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا ہے، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سورہ نجم تلاوت کی تھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا۔
بخاری۔ سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس پر ہمیشگی برتنا چاہیے اور کوئی امر مانے نہ ہو۔ سجدے والی آیت پہ فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے۔ مسلم شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ مسلم شریف۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ سجدہ تلاوت نماز ہی کی طرح 7 اعضاء پر کرنا ہے، مگر اس میں نماز کی طرح شرائط نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، باوضو ہو تو اچھی بات ہے اور ممکن ہو تو افضل ہے۔ قبلہ رخ ہو جائیں، تاہم بغیر قبلہ رخ کیا گیا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدہ میں دعا کرنے کے بعد تکبیر کہنے کے بعد سر اٹھا لیں، بس ایک ہی سجدہ کریں۔ سجدہ کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ بغیر وضو والا ضروری طور پر وضو کرے، اور نہ ہی سجدہ کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا یا سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا یا سجدہ کر کے سلام پھیرنا ثابت ہے۔ تلاوت کی دعائیں۔ پہلی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سجدہ قرآن میں یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحول قوتہ۔ ابو داؤد۔ دوسری دعا۔ ایک شخص خواب میں ایک درخت کے پیچھے نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اس درخت کو یہ کہتے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آواز بیان کی جو یہ ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک۔ داؤد صحیح ترمذی۔ ترمذی کی روایت میں آگے مذکور ہے، حسن بن محمد بن عبید اللہ بن ابی یزید کہتے ہیں، مجھ سے ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے تمہارے دادا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں تو میں نے آپ کو ویسے ہی کہتے سنا جیسے اس شخص نے اس درخت کے الفاظ بیان کیے تھے۔ تیسری عام دعا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو کہتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ صحیح مسلم۔ ناظرین کرام، سنن دارقطنی اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا فرض نماز میں کرنے کی بابت منقول ہے، جبکہ دوسری احادیث سے رات کی نفل نماز کے سلسلے میں بھی وارد ہے۔ چونکہ سجدہ تلاوت میں سجدہ سے متعلق ساری دعائیں کر سکتے ہیں، بلکہ دیگر معصورہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اس دعا کو بھی سجدہ تلاوت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے مزید چند احکام۔ نماز میں سجدہ تلاوت کرتے وقت امام تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا اور مقتدی کو الزامی طور پر امام کے ساتھ سجدہ کرنا ہوگا، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر نماز کے ساتھ خاص ہے، بغیر نماز والے سجدہ میں اٹھتے وقت تکبیر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ امام سری نماز میں لوگوں میں تشویش ہونے کی باعث سجدہ تلاوت نہ کرے، البتہ منفرد کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری کے علاوہ سامع پر بھی سجدہ تلاوت مسنون ہے، یعنی جس نے قاری کو آیت سجدہ تلاوت کرتے سنا اس کو سجدہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی سجدہ کی آیت تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ بھی سجدہ کرتے۔ کوئی گاڑی چلاتے ہوئے ٹیپ ریکارڈ سے تلاوت کی آیت سنے تو ممکن ہو تو سجدہ کر لے، ورنہ چھوڑ بھی سکتا ہے کیونکہ واجب نہیں ہے۔ عدم وجوب کی دلیل اوپر گزری ہے۔ ٹرین، جانور کی سواری اور جہاز وغیرہ پر سفر کرتے وقت آیت سجدہ پڑھنے یا سننے یا لاؤڈ سپیکر سے آیت سجدہ سننے کا بھی یہی حکم ہے۔ سواری پہ سجدہ نہ کر سکنے کی صورت میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تھوڑا سا جھک جائے اور دعا پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے۔ سجدہ تلاوت کرتے وقت کوئی اونچی چیز نہ ملے تو قرآن پاک خود اپنے ہاتھ میں تھام کر بھی سجدہ کر سکتا ہے، اس حال میں کہ ہاتھ زمین پر ہو۔ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، وہ اگر سجدہ تلاوت سے گزرے تو شیخ ابن عباس رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حائضہ اور نفساء
ہلا کے سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت سجدہ کرے تو سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، تاہم بہتر ہے اور بعض اہل علم نے ضروری قرار دیا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب قاری یا حفظ کرنے والا بار بار سجدے والی آیت پڑھے تو ایک بار سجدہ کرنا کافی ہے اور چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے۔ جس طرح اسباب والی نمازیں مکروہ اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، خواہ سورج ڈوب رہا ہو یا نکل رہا ہو۔ کوئی تلاوت کرے اور تھوڑی دیر بعد سجدہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت سجدہ کی تلاوت پہ طویل وقت گزر جائے، سجدہ نہیں تھا تو اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔